دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک ولا يحل لهن اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کی ہے ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ اور اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں وبعولتہن اور ان کے شوہر جنہوں نے طلاق دی احق بردہن فی ذالک یہ زیادہ مستحق ہیں ان کو واپس نکاح میں لینے کے عدت کے ایام میں ان ارادو اصلاحا اگر وہ اچھی زندگی دوبارہ جینا چاہتے ہوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان عورتوں پر حقوق ہیں بالمعروف اچھے طریقے سے دستور کے مطابق وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے لیے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غالب ہیں حکمت والے ہیں طلاق کے مسائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً 1-1.5 رکوع تک طلاق ایسے ہی بیوہ کی عدت اسی طریقے سے ایام حمل کا خرچہ اور رشتے تلاش کرنے کا اور بیواؤں کا نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور طلاق کے دیگر مسائل تقریباً 1-2 رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں اسلام میں بہت سارے احکام معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اوپر کی آیتوں میں ایک مخصوص طلاق کا ذکر تھا جس کو ایلا کہا گیا 4 مہینے تک کسی نے اگر قسم اٹھا لی ہو کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کی مدت 4 مہینے ہے 4 مہینے بعد یا تو وہ آدمی اس مدت میں اپنی قسم توڑ لے اور بیوی کے ساتھ رہ جائے اور اگر اس نے قسم پوری کر لی اور 4 مہینے گزر گئے تو پھر وہ بیوی اس کے نکاح سے
نکل جاتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کر کے اپنے ساتھ زندگی گزارنے کی گنجائش ہے۔ اب جب نکاح اور نکاح کو ختم کرنے والی چیز طلاق یا خلاع یا فسخ نکاح، یہ تین چیزیں نکاح کو ختم کرتی ہیں، ایسے ہی مرد و عورت میں سے کسی ایک کا مرتد یا کافر ہو جانا یہ بھی نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ جب دونوں مسلمان تھے نکاح کے لیے تو درمیان میں کوئی ایک بھی اگر ایمان سے نکل گیا تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے پہلے زمانے میں اگر کہیں نکاح کسی کا تجدید ایمان کروانا ہوتا کہ بھئی مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی جس کو میں جانتا تھا کہ یہ غلط ہے اور پھر بھی مجھ سے غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے میرا ایمان ختم ہو گیا، تو اب مجھے تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا کہ دوبارہ مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا ہے، اور اگر نکاح والا ہے تو پھر دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا، اس لیے کہ جیسے ہی نکاح ایمان ختم ساتھ ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نکاح کو ختم کرنے والی چیزوں میں طلاق بھی ایک چیز ہے۔ طلاق مرد کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے۔ یعنی کوئی عورت یہ کہہ دے مرد سے کہ جو میں تمہیں طلاق دے رہی ہوں تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو طلاق کا حق دے دیتے تو سارے مرد بے نکاح گھوم رہے ہوتے، تھوڑا سا غصہ ہوتی تو فوراً طلاق دے کر کے گھر سے اور زندگی سے باہر دھکیل دیا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہتھیار ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ عقل مند مرد کے ہاتھ میں یہ اختیار دے رکھا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مرد اگر ظالم ہو، بے وقوف ہو، نکاح کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور ظلم کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور بیوی کا اس کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو، ایمان یا جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اسلام نے بیوی کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے سے خلا کا مطالبہ کر کے اس بے وقوف سے اپنی زندگی کا چھٹکارا حاصل کر لو۔ اگر یہ دباؤ ڈالنے کے باوجود خلا کے لیے راضی نہیں ہوتا تو پھر قاضی شریعت اس کی طرف سے وکیل بن کر کے نکاح کو فسخ کر دیتا ہے۔ یہ تین شرطیں ہیں نکاح ختم ہونے کی، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو یہاں ان میں سے ایک چیز کا تذکرہ ہے طلاق کا۔ طلاق سماج میں، دنیا میں اس وقت اسلام پر جو چیزیں لوگوں کی جن چیزوں پر نظر ہے اور جو قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے اس میں ایک لفظ طلاق ہے۔ ایک تھا لفظ جہاد، اس کے بعد لفظ طلاق، اب اس کے بعد لفظ نکاح، اس کے بعد بہت سارے ان کے پاس فہرست ہے کہ کب جھولے سے کون سی چیزیں اس فقیر کے جھولے سے باہر نکلیں گی، اندازہ ہے لوگوں کو۔ تو طلاق کے بارے میں مسلمانوں کا ذہن بھی خراب ہے، غیروں کی شکایت کیا کی جائے، مسلمان بھی طلاق کو شریعت کا ایک ایسا حکم سمجھتے ہیں کہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ان کے پنپتا ہے کہ یہ ایک حکم نہیں رہنا تھا۔ تو یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کو اپنا سب کچھ تسلیم کر لیا تو ہمیں اللہ کے احکام ہمیں سمجھ آئیں کہ نہ آئیں، قبول کرنے میں ہی عافیت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، ورنہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو پھر یہیں سے راستہ الحاد کا شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں، اس کے احکام میں پھر شکوک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ طلاق حلال ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس کا حلال ہونا ضروری ہے، کوئی ناجائز کام ہو تو اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن طلاق ایک ایسی ضرورت ہے کہ انسانی زندگیوں کی حفاظت کی ضامن بن جاتی ہے۔ کبھی کبھار اگر طلاق کا نظام نہ ہوتا، نکاح کے ختم کرنے کا نظام نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ ایک ظالم کے ساتھ ایک عورت پوری زندگی گزر جاتی، یا ایک بد کردار نافرمان عورت کے ساتھ ایک مرد پوری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا۔ تو دونوں طرف سے عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے
لیکن اس کا ناجائز استعمال کرنا حرام ہے، اس کا ناجائز استعمال حرام ہے۔ عورتوں کو ڈرانے کے لیے طلاق کے الفاظ بولنا، بار بار یہ بولنا کہ میں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو 1 سے 2 مرتبہ تو انسان کو ڈر لگتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جب عادی ہو جاتے ہیں تو ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ ایک چرواہا جنگل میں چلاتا تھا کہ شیر آیا، شیر آیا، گاؤں والے جا کر دیکھتے تو شیر ہوتا نا شیر کا بچہ۔ جب ایک مرتبہ حقیقت میں شیر آیا تو گاؤں والے کوئی نہیں گئے، اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ تو جب مرد عورت کو ڈراتے ہیں طلاق دے دوں گا دے دوں گا، تو اب جیسے مسئلہ آیا کہ نشے کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دے دی ہو تو وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نشے کی حالت کی طلاق واقع نہیں ہوتی، ہاں پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آدمی شراب پی کر کے اپنے گھر آیا، اس کا آدھا دماغ خراب ہے، بقیہ آدھا تو اس کا باقی ہے، وہ کسی پرائی عورت کو طلاق نہیں دے رہا بلکہ اپنی حقیقی بیوی ہی کو پہچان کر جان کر طلاق دے رہا ہے۔ تو اس کا نشہ اس کے پورے دماغ پر حاوی نہیں ہوا۔ ہاں اگر آپ اور ہم درمیان میں چھڑوانے کے لیے چلے گئے، صلح صفائی کے لیے چلے گئے، اور وہ یہ کہہ دے کہ مولانا میں تم کو بھی طلاق دیتا ہوں، تو پھر مانا جائے گا کہ یہ باولا ہو چکا ہے، اس کی عقل خراب ہو چکی۔ وہاں وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کو پہچانتا ہے اور اسی کو طلاق کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے فقہا نے اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ نشیڑی کی طلاق بھی مانی جائے گی، الا یہ کہ اس کی عقل اس کے پورے دماغ کو خراب نہ کر دے، یہ فرق ہے۔ ورنہ غصے کی طلاق ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا غصے میں طلاق دے دی گئی، تو بھائی پیار میں کون طلاق دیتا ہے، محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق دی ہی جاتی ہے غصے میں، تو یہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل بڑے نازک ہیں، نکاح کرنے والوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کن جملوں سے میری بیوی میری زندگی سے نکل جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے اجنبی بن کر زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے کہا کہ زنا کے عام ہونے کا ایک تو وہ مطلب ہے کہ بدکاری عام ہوگی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے لیکن سماج اور سوسائٹی کے ڈر سے اظہار نہیں کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی زندگی گزار کر زندگی بھر زناکاری کرتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک حدیث کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے احکام اسلام پر عمل کرنا لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہوگا جتنا کسی انسان کا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے، دین پر عمل کرنا اتنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال طلاق اگر کسی نے دے دی ہو، اب یہ اگلا موضوع ہے کہ طلاق کیسے دینی چاہیے، طلاق کی الفاظ کیا ہوں، تو کون سی طلاق مانی جائے گی، اس کو اگلی آیت کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں جو موضوع ہے طلاق دے دینے کے بعد کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہو، چاہے وہ طلاق ایلا کے ذریعے ہوئی جو ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں، یا الفاظ طلاق کے ذریعے ہوئی ہو، یا خلا کے ذریعے طلاق لی گئی ہو، کوئی بھی طلاق کی قسم ہو، اگر وہ طلاق شدہ عورت حاملہ نہ ہو، دوسری شرط وہ طلاق شدہ عورت ایسی ہو جس سے مرد نے خلوت صحیحہ کی ہو۔ اب خلوت صحیحہ کا کیا مطلب؟ خلوت صحیحہ یہ شرط ہے ولیمے کے لیے، باقی اور چیزیں ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ شرط کا لفظ بھی سخت ہے۔ نکاح کے الفاظ زبان سے نکل گئے، قبول ہے قبول ہے، اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی شرط نہیں ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فقہا نے کم از کم خلوت صحیحہ ہو جائے اس کو اختیار فرمایا کہ خلوت صحیحہ کہتے کس کو ہے؟ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، نکاح کے بعد مرد لڑکا اور لڑکی تنہائی میں چلے جائیں، ایسا موقع ان کو مل جائے کہ وہ اگر چاہیں تو میاں بیوی والا تعلق قائم ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، بس اتنا موقع ان کو مل گیا، تو یہ خلوت صحیحہ مانی جائے گی اور اس کے بعد ان کے لیے ولیمہ ہو جائے گا۔ بعض فقہا اس کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے، کہتے ہیں کہ آپ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو گیا ولیمہ کر لو، اس کی بھی گنجائش ہے۔ بقیہ جو چیزیں ہیں وہ بے حیائی والی ہیں، پوچھنا، سوال کرنا، تحقیق کرنا خاندان کی عورتوں کا،
یہ بے حیائی بے شرمی والی باتیں ہیں۔ بند کمرے کی چیزوں کو بازار میں ڈالنا شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ ایسے مردوں کو دیوس کر فرمایا کہ جو اپنی عورتوں اور اپنی بیویوں کی اندرونی باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے پھرتے ہیں، یہ دیوس قسم کے مرد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ عورت جس کی خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، دوسری وہ عورت جو حاملہ نہ ہو، تیسری وہ عورت جو عاقلہ بالغہ یعنی جس کا نکاح صحیح طور پر نکاح ہو چکا ہو۔ اب ایسی کسی عورت کو طلاق ہو گئی، حاملہ نہیں ہے بلکہ وہ غیر حاملہ ہے، خلوت ہو چکی ہو، اب ایسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے عدت کا کیا حکم ہے؟ عدتیں کتنی ہیں؟ ایک طلاق کی عدت ہے، ایک بیوہ کی عدت ہے، دو عدتیں۔ یہ دو عدتیں شریعت میں متعین ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اور دونوں عدتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر واجب قرار دیا، یعنی عدت کا گزارنا واجب ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں لفظ استعمال کرتے ہیں عدت میں بیٹھنا، عدت میں بیٹھا نہیں جاتا، گھر کے کام کاج کیے جا سکتے ہیں، کھانا بنایا جا سکتا ہے، گھر میں رہیں، ضروریات زندگی اپنے اختیار کریں، بس بناؤ سنگھار، خوبصورت بننے، اپنے آپ کو مزین کرنے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے بچنا چاہیے، اور بلا ضرورت شدید گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بس یہ چیزیں ہیں عدت کے اندر، اور عدت کے اندر دوسرے مرد سے نکاح کی گفتگو حرام ہے۔ اب عدت ہے کتنے دن؟ تو وہ عورت جو ابھی میں نے ذکر کیا، ایسی کسی خاتون کو طلاق مل جائے تو اس کی عدت ہے 3 ماہواری۔ اب 3 ماہواری کا مطلب ایک عورت نکاح کے بعد طلاق جو اس کو دی جاتی ہے، شرعی طریقہ یہ ہے، میں اس کی تفصیل اگلے درس میں تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، ناپاکی کے ایام میں طلاق نہیں دی جانی چاہیے، اسلام نے طریقہ بتلایا۔ اور ایسی پاکی ہو کہ جس میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کیا گیا ہو، ایسی پاکی کے ایام پھر اس میں تعلق نہ قائم کیا گیا ہو، پھر طلاق دے دی گئی ہو۔ اب اس کے بعد جو ماہواری کا خون آئے گا، ناپاکی کے ایام آئیں گے، ویسے 3 مرتبہ ماہواری ہو جانی چاہیے۔ 3 مرتبہ ماہواری آئے، تیسری ماہواری سے جیسے ہی وہ عورت پاک ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی طلاق کی۔ اب وہ آزاد ہے، چاہے کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اب طلاق کون سی دی گئی اس کو بھی اگلے درس میں سمجھاؤں گا۔ تو یہ بنیادی مسئلہ کہ ایسی عورت جو حاملہ نہیں ہے، کیوں میں یہ لفظ بار بار کہہ رہا ہوں؟ قرآن پاک میں سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جس عورت کو حمل کے ایام میں طلاق دی جائے اس کی عدت کب تک رہے گی؟ جب تک کہ وہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ حمل جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک عدت مکمل نہیں ہوتی۔ حالت حمل کے اندر اگر کسی نے عدت طلاق دی ہو تو اس کے لیے عدت حمل کا پورا ہونا ہے، چاہے وہ 1 مہینے میں ہو، چاہے وہ 9 مہینے میں ہو۔ طلاق کے بعد جتنے دن ایام حمل کے ہیں وہ پورے کے پورے عدت کے مانے جائیں گے۔ یہاں کس خاتون کا تذکرہ ہے؟ یہاں اس خاتون کا تذکرہ ہے جو حمل میں نہ ہو، اس لیے میں نے اس کو الگ الگ سمجھایا۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ جس عورت کو طلاق دی جائے وہ 3 ناپاکیوں کے ایام کو عدت شمار کرے گی۔ دوسرا مسئلہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان عورتوں کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ وہ عورتیں اگر حاملہ ہیں تو اظہار کر دیں کہ میں حمل سے ہوں، اور اگر حاملہ نہیں ہیں تو بھی اظہار کر دیں کہ ابھی ہمارا حمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فیصلے ہی پر تو عدت کے احکام جاری ہوں گے۔ اگر وہ حاملہ ہے اور اس نے اس چیز کو چھپایا اور اپنے آپ کو وہ عام خواتین کی طرح پیش کرے اور دنیا یہ سمجھے کہ 3 مہینے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی، جبکہ شریعت کے حساب سے اس کی عدت حمل کے مکمل ہونے تک ہے، تو اس کو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے
کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کیا ہے. یعنی رحم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حمل ہو تو حمل ہوتا ہے، حمل نہ ہو تو پھر ایام ماہواری کا ناپاک خون ہوتا ہے، وہیں سے تو آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کا اظہار کر دینا چاہیے اس مطلقہ عورت کو. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیا فرمایا؟ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی کہ مومنہ ہیں، تو مومنہ ہیں تبھی تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت کو بتلا دے گھر والوں کے پاس کہ میں اس حال میں ہوں. حمل سے ہو تو حمل بتلا دے، نہیں ہو تو حمل کا نہ ہونا بتلا دے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیے اسلام کا نظام. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. بعولہ شوہر کو کہتے ہیں، بعلن شوہر کو کہتے ہیں. بعولتہن، جن شوہروں نے ان کو طلاق دی ہے ان شوہروں کو حق ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر لوٹا لیں. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھیں، یہ کن عورتوں اور شوہروں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ یہ ان عورتوں اور شوہروں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے 3 طلاقیں نہ دی ہو، 1 دی ہو یا 2 دی ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے. اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہو تو ان کا حکم نیچے آ رہا ہے صفحے کے آخری میں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہاں آ رہا ہے تیسری طلاق کا حکم. اگر کسی نے 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہو، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر چاہیں تو عدت میں وہ ان سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. وہ رجوع کیسے ہوگا؟ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے. عدت کے اندر رجوع کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدت رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس غصے اور غضب اور غیظ کے عالم میں طلاق دی ہے، 2-3 مہینے گزرنے کے بعد وہ کیفیت میں تبدیلی پیدا ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو سمجھنے کا احساس ہو کہ شاید میری بھی کوئی غلطی ہو. ایک ہی طرف کی غلطی ناممکن ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہو. اس لیے پھر یہ بھی سوچ سکتا ہے آدمی کہ بیوی کی جو غلطی ہے وہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی اتنی بڑی سزا دی جائے. تو احساس اگر پیدا ہو گیا تو دوبارہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. لیکن میں نے بتلایا وہی عورتیں جن کو 1 یا 2 طلاقیں دی گئی ہوں. وَلَهُنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب یہاں بھی اللہ نے فرمایا ان مردوں کے لیے جو شوہر جنہوں نے ان کو طلاق دی ہو وہ زیادہ حقدار ہیں ان کے رجوع کے، ان کو لوٹانے کے، مگر اس نیت سے لوٹانا چاہیے کہ اگلی زندگی اچھے انداز میں گزاریں گے. شرارت کی نیت سے نہیں لوٹانا چاہیے، غصہ اتارنے کی نیت سے نہیں لوٹانا چاہیے کہ تو نے مجھے سارے شہر میں بدنام کر دیا، اب میں دوبارہ تجھے نکاح میں لے کر اب تیرا ساتھ میں کیا کرتا ہوں میں بتاؤں گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ رجوع تو ہو جائے گا، چونکہ نیت تو اللہ جانتا ہے. مفتی صاحب سے آ کر اگر کوئی پوچھے کہ ہم نے اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دی تھی رجعی یا بائینہ، اور عدت کے اندر اندر ہم نے ان سے دوبارہ رجوع کر لیا ہے، کیا میرا رجوع صحیح ہوگا؟ تو مفتی صاحب کہیں گے رجوع صحیح ہے. اب اس کی نیت اللہ جانتا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیت بھی درست ہو کہ تم اپنی بیوی کو جو رجوع کر رہے ہو وہ اس لیے ہو کہ اگلی زندگی تمہاری اچھی گزر جائے. ورنہ اگر دشمنی نکالنے کے لیے ہو تو یہ رجوع غلط ہوگا. شرعی حکم تو ہو جائے گا لیکن نیت کا گناہ تم کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب مضمون شروع کرتے ہیں. الفاظ قرآن کے بڑے عجیب ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بس 2 الفاظ اس میں بہت اہم ہیں، لہن علیہن. 2 ہی الفاظ ہیں امپورٹنٹ. لہن عورتوں کے لیے وہ ہے، علیہن جو ان پر ہے. کیا مطلب؟ 2 الفاظ میں اس کو سمجھ لیجئے. ارے سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں؟ منڈی حق بول دیا نہیں بولی، تیری عمر کی باتیں نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ سب ہمارے سامنے شریک بنتے لوگ، آپ سے زیادہ معلومات ہوں گی بچوں کی. تو 2 الفاظ، ایک ہے حق، ایک ہے فرض. ایک ہے حق، ایک ہے فرض. حق لیا جاتا ہے، فرض ادا کیا جاتا ہے.
حق کیا کیا جاتا ہے؟ لیا جاتا ہے، اور فرض ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لہن فرمایا ہے، اس میں حقوق کا تذکرہ ہے۔ عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں علیہن، جو عورتوں پر ہیں۔ کیا مطلب؟ عورتوں ہی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پر صرف حقوق ہیں کہ ایک عورت شوہر کی خدمت کرے، ایک عورت فلاں کرے، ایک عورت فلاں کرے۔ شوہر کے ذمے کیا چیزیں ہیں کوئی نہیں بولتا، کوئی سننا ہی نہیں چاہتے۔ شروع میں یہاں جب خطابت شروع ہوئی تو ایک پرچی آئی تھی اتنی لمبی چوڑی ہمارے ہاں کہ ہمیں ان لوگوں کو یاد ہے، ہمیشہ بس یہی عورتوں کا اجتماع کریں اور شوہروں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگ، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے کیا شوہروں پر؟ اور واقعی یہ چیز سوچنے کی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں پر وہی حقوق ہیں جو ذمہ داریاں ان پر ہیں، یعنی ایک مرد کو عورت پر جو حق اللہ نے دیا، ایسا ہی ایک عورت کو مرد پر بھی اللہ نے حق دیا ہے، یعنی شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے یہ اس پر فرض ہے، اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے یہ اس پر فرض ہے۔ حقوق کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بعض معاملات میں بیوی پر زیادہ، بیوی کے لیے زیادہ حقوق رکھے اللہ تعالیٰ نے، یعنی شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر اس کا مال نہیں خرچ کر سکتا، اور اگر شوہر کنجوس ہو، بیوی کو خرچ نہ دیتا ہو، تو اس کے جیب سے کبھی کبھار پیسے لے کر گھر کا خرچ چلانے کی بیوی کو اجازت ہے۔ فرق ہے، بیوی کا مال اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا شوہر، نہ قبضے میں لے سکتا ہے نہ خرچ کر سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، یہ حرام ہے۔ لیکن بیوی کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر شوہر کھڑوس ہے اور گھر کا خرچ بھی نہیں دیتا، تو اگر وہ سو رہا ہو تو اس کے جیب سے پیسے نکال کر گھر کے خرچ کے لیے استعمال کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں تو اسلام عورت کے فیور میں ہے۔ اب یہ حقوق کو بتا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ، ان کے لیے وہ حقوق جو ان پر ہیں، یعنی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ مرد بیچارہ باہر سے کما دھما کر آتا ہے تو آتے ہی اس کے سامنے مسائل کا انبار نہیں رکھنا چاہیے، پہلے اس کو استقبال کر کے ماحول بنا کر کے، جب وہ ٹھنڈا ہو، باہر کے الجھنوں سے تھوڑا فارغ ہو، تب اپنا شکایتوں کا پٹارا کھول لینا چاہیے۔ دروازے پر استقبال ہی خطرناک ہو تو پھر وہ الٹے پاؤں پھر کر یو ٹرن لے کر باہر نکل لیتا ہے، زیادہ وقت باہر گزار کر کے آ جاتا ہے۔ سونے کے بعد گھر میں تشریف لاتے ہیں اور بیدار ہونے سے پہلے تشریف لے جاتے ہیں، باہر ہی کی دنیا میں عیش اچھی زندگی گزر۔ شوہروں پر بھی اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ تم اس کو گھر پر لا کر رکھ رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا یہودیوں کی طرح کہ یہ ایک جانور ہے۔ یہودیوں کے نزدیک عورت ایک جانور ہے، اس میں روح نہیں پائی جاتی، عورت کا کوئی حق نہیں ہے یہودیت کے اندر۔ تورات جیسی جو بدلی ہوئی کتابیں دنیا میں تھیں، ان میں بھی عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں، بلکہ جیوش انسائکلوپیڈیا جو بہت مشہور کتاب ہے یہودیوں کے مسائل پر، ان کی شریعت پر، اس کو آپ دیکھیں، اس میں بھی جو چیپٹر عورت کے بارے میں لکھا گیا اس میں بھی یہی ہے کہ عورت کے حقوق مرد کے مساوی نہیں ہیں، بلکہ ان کے حقوق بہت کم ہیں، ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پیدا ہوئی اس لیے کہ وہ ان مردوں کی خدمت کرے، تو یہ نظریہ یہودیوں کا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ غلط بات ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو حقوق تمہارے ہیں وہی حقوق عورت کے ہیں۔ وہ جتنا تم کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسی میں سے اس کو پہناؤ، تم جس انداز کے گھر میں رہتے ہو اسی انداز کے گھر میں بیوی کو رکھنا چاہیے، جس قیمت کا لباس تم پہنتے ہو اسی معیار کے کپڑے بیوی کو پہنانے چاہیے، جس معیار کا تم کھانا کھاتے ہو اسی معیار کا بیوی کو کھلانا چاہیے۔ باہر کے کھانے جو کھایا جاتے ہیں عام طور پر ضرورت کے تحت کوئی کھا لے الگ بات ہے، لیکن شوقیہ باہر کے کھانوں کے لیے اگر آدمی جاتا ہو تو اس کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ آخرت میں بیوی کا حق مارنے کا گناہ نہیں ہو۔ ڈرتا ہے آدمی، کہ ڈرنا چاہیے آدمی کو کہ کہیں ہماری پیزا ہٹ گلے میں نہ پڑ جائے آخرت میں، ہمارا KFC اور ہمارا کہاں کا چٹیال کے تم لوگوں کی یہ ٹپڑتی کے دھابے گلوں میں نہیں پڑ گئے تو پریشان۔ ہاں تو میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے۔ عیسائیوں کے اندر بھی عورتوں کے ساتھ ناانصافی بہت زیادہ،
لیکن اسلام نے دونوں کے حقوق برابر کر کے انصاف کے ترازو میں کھڑا کر دیا۔ اب یہاں چونکہ عورت جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، عقلی طور پر بھی کمزور ہے، یہ آیت پڑھتے ہی عورتوں کا پارا بھی چڑھے گا اور ایک اندر سے جذبہ پیدا ہوگا کہ اب تو ہمارے اور تمہارے حقوق برابر ہیں، تو ہم اور تم برابر مرد و عورت شانہ بشانہ دنیا کے اندر چلیں گے۔ تو اللہ نے اس نفسیات کو ختم کر دیا اگلے جملے سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حقوق برابر ہیں مگر رتبہ دنیاوی اعتبار سے ذمہ داریاں سنبھالنے کا جو معاملہ ہے اللہ نے مرد کو عورت سے ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ یہاں آ کر کے پھر عورتوں کو اپنے حقوق کے معاملے میں سب برابر ہیں، یعنی جو حق مرد کو ملنا چاہیے وہی حق عورت کو ملے گا۔ البتہ ذمہ داریاں سنبھالنے کا جو معاملہ ہوگا اس میں مرد کی ذمہ داری عورت سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ایک مرد کے نکاح میں اگر 4 عورتیں ہوں ان چاروں کا نام نفقہ اسی ایک مرد کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہ اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ خرچ دے سکتا ہے، تبھی تو اس کو اجازت ملی۔ اور دوسری طرف عورت کو پرائے مرد کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے، نکاح تو بہت دور کی بات، بلکہ پہلے مرد سے نکاح ختم ہو بھی جائے تو اس وقت تک دوسری طرف نکاح کی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ نسب کی حفاظت ہے اس کے اندر، کردار کی حفاظت فرمائی ہے شریعت نے۔ تو یہ 2 الفاظ بہت قیمتی ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ایک تو یہ کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق اور ذمہ داریاں برابر ہیں، مگر دنیاوی معاملات میں مردوں کی ذمہ داری بڑی ہوئی ہے۔ اب فضیلت کے معاملے میں مرد یا عورت کی فضیلت قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی اور قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں مردوں کو مخاطب کیا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا واللاتی المؤمنات، ایسا کہیں نہیں فرمایا قرآن میں، یا الذین آمنا، کہ اے وہ مرد جو ایمان لائے اور اے وہ عورتیں جو ایمان میں آئیں۔ اللہ نے دونوں کو الگ الگ نہیں بیان کیا، جہاں بھی بیان کیا آمنو مردوں ہی کو مخاطب کیا، مگر حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے برابر ہیں۔ تو بعض صحابیات نے امہات المؤمنین کے پاس جا کر گفتگو کی۔ سورہ احزاب میں امہات المؤمنین سے اللہ نے خطاب کیا۔ گزشتہ ایلا کے واقعے میں نے سنایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ تو قرآن پاک میں مردوں کو مخاطب کیا گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کو مخاطب کیا گیا۔ تو بعض عورتیں حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے امہات المؤمنین کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ امہات المؤمنین، کیا بات ہے کہ قرآن مردوں سے بات کرتا ہے اور آپ سے گفتگو کرتا ہے، ہمارا تذکرہ قرآن میں نہیں ہو رہا، کیا قصہ؟ ہمارا حق کم ہے یا ہماری فضیلت کم ہے؟ تو امہات المؤمنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پیش کی کہ اس طرح کا سوال آ رہا۔ تو پھر قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی جو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب چل رہی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے دونوں کا مرتبہ برابر کر دیا، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، عزت دار مرد، عزت دار عورتیں، متقی مرد، متقی عورتیں، روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں، مجاہد مرد، مجاہد عورتیں، یہ سارا مضمون اللہ نے بیان کر دیا۔ تو عورت اور مرد کو ثواب برابر ملے گا نیکیوں کا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض عورتیں ثواب کے معاملے میں مردوں سے زیادہ ہوں گی جنت کے اندر، بعض عورتیں ثواب کے معاملے میں مردوں سے بھی بڑی ہوئی ہوں گی۔ تو آخرت میں فضیلت نہیں ہے اس آیت میں۔ اس آیت میں جو مرد کی فضیلت یا برتری بتائی جا رہی ہے وہ صرف دنیا میں کام سنبھالنے کے واسطے ہے، ورنہ آخرت کی فضیلت وہ تو ایک ہی ضابطہ ہے،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں معزز قابل قدر وہی ہے جو عزت والا اور تقوی والا ہے۔ ورنہ اس آیت کو بنیاد بنا کر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہمارا مقام تم سے بلند ہے۔ مقام بلند نہیں ہے، مقام تم مرنے کے بعد معلوم ہوگا کس کا بلند ہے۔ ذمہ داریاں ہمارے کندھے پر زیادہ ہے، تم گھر میں رہو، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور ہم تمہارے نان نفقے کا خرچہ برداشت کریں گے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر عورتوں کی توہین کی گئی ہے۔ اس طرح سے کہا گیا قرآن پر کہ دیکھو قرآن بتا رہا ہے کہ مرد عورت برابر نہیں ہے، اور اعتراض کرنے والے کون؟ یہی جن کے ہاں عورت ایک بدترین جانور کی حیثیت رکھتی ہے، ان کے ہاں تو یہ معاملہ ہے، اور یہاں عزت دی جا رہی ہے، عورتوں کا مقام بلند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیتیں طلاق کے موضوع کی شروعات ہیں۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتلایا ہے کہ طلاق کیسے دینی چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ غالب کا مطلب وہ جو چاہے حکم کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ حکیم ہے، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کون سا حکم کیوں دیا وہی جانتا ہے۔ حکمتیں اللہ جانتا ہے، ہم تو عمل کے پابند ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمتیں ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال مختصر سی گفتگو رہی اس آیت پر، ورنہ مفسرین نے 20 صفحے لکھے ہیں اس موضوع پر، صرف اس ایک آیت پر۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل عنوان لگا کر، حوالے دے کر کے مستقل اس مضمون پر گفتگو فرمائی۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مختصر تفسیر لکھنے والے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے ذیل میں 1 صفحے کی تفسیر لکھ ڈالی۔ تو اس آیت کی اہمیت ہے، ہم کو بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔